آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جنازہ اٹھانے کے حوالے سے جنازے کے کیا احکام ہیں، تدفین کے کیا احکام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اسے ایک قیرات ثواب ملے گا۔ جو تدفین میں بھی شریک ہو اسے 2 قیرات، اور 1 قیرات کا اجر کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کو تیز لے جایا کرو، اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر برا ہے تو تم اپنے سے اس شر کو جلدی دور کرو گے۔ جنازے کو تیز لے کر جانا مستحب ہے۔ اسی طرح جو ہے، لیکن تیزی بھی اتنا تیز نہ ہو کہ وہ میت کو یعنی وہ الٹ پلٹ ہوتی رہے، اتنا تیز بھی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جنازے کو مستحب ہے کہ ہر آدمی 10 قدم کندھا لے، اور شروع کہاں سے کرنا بھائی؟ دائیں کندھے سے۔ کس کا دایاں؟ اپنا۔ اس کا دایاں۔ پایا کون سا پکڑے گا؟ آگے والا۔ ایسے چارپائی ہے نا، میت کا سر اس طرف ہے، پاؤں اس طرف ہے، تو سب سے پہلے کون سا پایا اٹھانا؟ یہ والا۔ میت ایسے لیٹی ہوئی ہے، میت کا دائیں کا اعتبار کرنا۔ میت کا دایاں، چارپائی کا کون سا ہو جائے گا؟ چارپائی کا بایاں پایا ہوگا، میت کا دایاں ہوگا۔ یہ ہے نا چارپائی، یہ میت، یہاں سے شروع کرنا۔ یہ میت کا دایاں بازو ادھر ہے، لیکن چارپائی کا یہ کیا ہے؟ چارپائی کا بایاں ہے۔ پہلے یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں۔ 10 قدم چلنا مستحب ہے۔ 10 قدم چلنا، اور فرمایا کہ جو آدمی میت کی چارپائی چاروں طرف سے اٹھائے، 10 قدم چلے، اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ اگر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو اجرت دے کر بھی جنازہ اٹھوایا جا سکتا ہے۔ اگر سفر زیادہ نہیں تو پیدل لے کر جانا چاہیے، سفر زیادہ ہے تو پھر سواری پر بھی لے جانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے پیدل چلنا مستحب ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پیدل چلا جائے۔ چلنے والے جنازے کے پیچھے چلیں، چلنے والے خاموشی سے چلیں، دل میں ذکر کریں۔ ایک چیز رواج میں چل پڑی ہے، جو پائے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ نعرہ لگاتا ہے، کیا بھائی؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ یہ لفظ کلمہ شہادت بولنا، نہ یہ پایا پکڑنے کی دعا ہے، نہ یہ پایا پکڑنے کی دعا کہ جو پائے کو ہاتھ لگائے گا وہ کہے گا کلمہ شہادت۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایک غلط چیز چل پڑی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ خاموشی سے پایا اٹھا کے خاموشی سے چلے، آپس میں کوئی بات چیت نہ ہو، اپنی موت کو یاد کریں، اپنی موت کا ذکر کرنا ہے، دل میں ذکر کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جائیں، خاموشی کے ساتھ جائیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ لاگو ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، بس لوگ نے سمجھ لیا کہ جو پائے کو ہاتھ لگائے گا وہ زور سے کہے گا کلمہ شہادت۔ اگر کوئی کہہ دے تو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کا یہ نعرہ لگانا یہ کوئی کہیں سے بھی نہیں ہے، اور اس کو لازم ایسے سمجھ لیا گیا ہے جیسے یہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ جو لوگ جنازے کے ہمراہ ہوں انہیں اونچی آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ اونچی آواز سے دعا مانگنا، اونچی آواز سے ذکر کرنا، دل میں ذکر کرتے ہوئے جائیں، خاموشی سے جائیں۔
جنازہ آ رہا ہے، جنازہ سامنے سے آ رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کھڑے نہ ہوں۔ وہ آدمی تو کھڑا ہو جس نے جنازے میں شریک ہونا ہے، جس نے جنازے میں شریک ہونا، ورنہ جو بیٹھا ہے بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جنازہ لے کر جانے والے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیں خود نہ بیٹھے، پہلے جنازہ رکھا جائے پھر اس کے بعد خود بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جب جاتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور اپنے دل میں موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز جنازہ، جس قدر ہو سکے جنازے میں جلدی کی جائے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعے کا دن ہے، ہر چیز تیار ہے، اس وجہ سے مؤخر کرنا کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا، یہ تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تاخیر کرنا ٹھیک صرف مجمع بڑھانے کے لیے تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس قدر ہو سکے جلدی اس کی تدفین کی جائے۔ جو اوقات، جن اوقات میں دوسری نمازیں جائز ہیں ان میں نماز جنازہ بھی ٹھیک ہے۔ 3 اوقات میں منع ہے، لیکن 3 اوقات میں نماز جنازہ اس وقت منع ہے جب نماز جنازہ پہلے سے آیا ہوا ہو۔ اگر وہ جنازہ اسی وقت پہنچا ہے، چاہے وہ مکروہ وقت ہے، پھر بھی پڑھنا ٹھیک ہے اگر اسی وقت پہنچا ہے۔ اگر پہلے سے پہنچا ہوا ہے تو پھر مکروہ وقت میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ادھر نماز جنازہ شروع ہو رہی ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والے کا وضو نہیں ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ میں وضو کے لیے گیا تو میری نماز نکل جائے گی، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے وہ تیمم کرے اور نماز جنازہ پڑھ لے۔ لوگ کہتے ہیں جی ٹھہر جاؤ، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے محض وضو کرنے والوں کی وجہ سے نماز جنازہ کو مؤخر کرنا، تیمم کرے اور نماز جنازہ پڑھ لیں، نماز جنازہ میں اس کی رخصت ہے۔ ہاں، باقی نمازوں کے لیے نماز جماعت نکل رہی ہے، نکل جائے، اور کسی نماز کے اندر تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ جوتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر جوتے کا تلا ناپاک ہے، اوپر والا حصہ پاک ہے، تو جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اوپر والا حصہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر جوتے اتارنے چاہیے۔ اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں، غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 2 موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، ایک شاہ حبشہ نجاشی کا نماز جنازہ، دوسرے معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ، یہ آپ نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا گیا تھا، اور وہ یعنی راستے سے سارے پردے ہٹائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میت نظر آ رہے تھے۔ اس لیے بعد میں صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں۔ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس لیے اور صحابہ نے کسی موقع پر بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، تو ہمارے نزدیک تو نہیں ہے۔ باقی کسی مسلک والے اگر پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں۔ پھر نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، 4 مرتبہ تکبیر، ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام، اور دوسرے قیام، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ایک آدمی کو دعا نہیں آتی ہے تو وہ پڑھ لے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اگر یہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر خاموش کھڑا رہے، 4 تکبیرات کہہ دے، اس کی بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن دین کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ سیکھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چلا رکھا ہے کہ جسے دعا نہیں آتی وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
جو نماز کی شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، طہارت موجود ہے، طہارت موجود ہے، قبلے کی طرف چہرہ ہے، صدر ڈھانپا ہوا ہے، میت سامنے ہے جی، اور یہ ساری جو شرطیں ہیں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو اب باقی فرائض صرف دو ہی ہیں، 4 تکبیرات اور قیام، 4 تکبیرات اور اس لیے جس نے 4 تکبیرات کہہ دی اس کا نماز جنازہ ہو گیا۔ پھر اگلی چیز یہ ہے، اگر ایک آدمی جنازے میں تاخیر سے پہنچتا ہے، کچھ تکبیریں ہو گئی، اب وہ کیا کرے بھائی؟ اب یہ پہنچا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو جاتے ہی نماز جنازہ میں شامل نہ ہو، جاتے ہی شامل، وہاں جا کر کھڑا ہو جائے، انتظار کرے امام کے اللہ اکبر کہنے کا، جب امام نے اللہ اکبر کہا پھر یہ اللہ اکبر کہے۔ عام نمازوں میں تو ایسے ہے نا جی، ہم امام کو جس حالت میں پاتے ہیں شریک ہو جاتے ہیں، نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں جب ایک آدمی پہنچے اور نماز جنازہ لوگوں نے نیت باندھی ہوئی ہے تو یہ جا کر شریک نہ ہو، انتظار کرے امام کے تکبیر کہنے کا۔ امام جب تکبیر کہے گا تو پھر یہ تکبیر کہے گا، اور یہ تکبیر اس کی پہلی تکبیر شمار ہوگی، یہ اس کی پہلی تکبیر۔ مثال کے طور پر امام نے اس کے جانے کے بعد تیسری تکبیر کہی ہے تو یہ اللہ اکبر کہے گا، یہ اپنا جو ہے وہ ثنا پڑھے گا۔ پھر امام نے چوتھی تکبیر کہی، وہ اس کی ہو گئی دوسری تکبیر۔ پھر امام سلام پھیرے گا، یہ اپنی تکبیریں کہہ لے گا، یہ اپنی تکبیریں کہہ لے گا۔ اگر جنازہ سامنے رکھا ہے تو یہ باقی چیزیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جنازہ اٹھایا جانا ہے تو پھر بس یہ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، یعنی یہ اپنی تکبیرات پوری کر لے، جتنی اس کی تکبیرات رہ گئی اتنی اپنی تکبیرات پوری کرے اور سلام کرے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ کس کس کو واضح ہو گیا؟ کوئی ساتھی اس مسئلے کو دہرا سکتا ہے؟ اگر پہنچے اس وقت مقتدی جب جنازہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے گا بھائی؟ امام کی تکبیر کا انتظار کرے گا۔ پھر امام کی اس نے تکبیر سنی، اب یہ تکبیر کہے گا، اس کی کون سی تکبیر ہوگی؟ پہلی ہوگی، امام کی چاہے جو مرضی ہے۔ پھر امام نے اپنی بقیہ تکبیریں پڑھی، اس کی جو تکبیریں رہ گئی یہ کیا کرے گا؟ اللہ کو کہہ کے سلام کرے۔ جن چیزوں سے باقی نمازوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں جنازے کا، وہ چیزیں نماز جنازہ میں پائی جائیں تو یہ نماز جنازہ کو بھی فاسد کرنے والی ہے، لیکن عام نماز کے اندر قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں اگر کسی نے قہقہا لگایا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایسی جگہ میں نماز جنازہ پڑھنا جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تو وہاں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ میت باہر ہے، میت حدود مسجد کے باہر ہے اور صفیں اندر بنی ہوئی ہیں تو پھر جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی امامت کون کرے؟ سب سے زیادہ حقدار تو حاکم وقت ہے، حاکم وقت۔ وہ نہیں ہے تو شہر کا جو قاضی ہے وہ ہے، وہ بھی نہیں ہے میت کا جو ولی ہے وہ نماز جنازہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہمیں یہ چیز عملی طور پر زندہ کرنی چاہیے، اپنی میت کا نماز جنازہ ہم خود پڑھیں، اس لیے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اپنا پڑھے گا تو دعا مانگے گا اور دوسرا پڑھے گا تو صرف پڑھے گا، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن جس کو درد اور صدمہ زیادہ ہے اور وہ صدمہ ولی کو ہی ہوتا ہے تو نماز جنازہ ولی کو ہی پڑھنی چاہیے، افضل یہ ہے۔ البتہ ولی اگر کسی کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر ولی کی اجازت سے کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں جی میری نماز جنازہ فلاں بندہ پڑھائے، یہ وصیت شرعاً معتبر نہیں ہے۔ عمل کر لیا جائے ٹھیک ہے، اور اگر عمل نہ کیا گیا تو کوئی ضروری اس کا کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح
نماز جنازہ میں اگر افراد زیادہ ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے، ایک حدیث میں آیا اس کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے والے 100 تک پہنچ جائیں اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسجد کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ان کی لوگوں کی یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مسجد کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر افراد تھوڑے ہوں تو 3 صفیں بنا دینی چاہیے، کیونکہ 3 صفوں کی بھی الگ سے فضیلت آئی ہے کہ جس مسلمان پر 3 صفیں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی ہوں اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ان کی دعا میت کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ صفیں تعداد میں بنائی جائیں، اگر 100 سے کم تعداد ہے تو کوشش کی جائے کہ 3 صفیں بنا دیں۔ کتنی صفیں بھائی؟ 3 صفیں بنا دیں۔ 7 آدمی ہیں کسی نماز جنازہ پڑھنے والے، 1 امام ہو جائے گا۔ پہلی صف میں کتنے ہوں گے؟ 3، دوسری میں 2، تیسری میں 1۔ 3 صفیں بنا دیں تاکہ یہ 3 صفوں والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد تدفین ہے، یہ صحابہ کا یہ معمول ہے۔ مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دستور تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تھے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح قبر کی نوعیت جو ہے، قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، 1 بالش زمین سے اونچی ہونی چاہیے، قبر بہت زیادہ اونچی نہیں بنانی چاہیے، قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، منقش نہ کیا جائے، نقش و نگار نہ بنایا جائے، سادہ سی قبر بنائی جائے۔ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، اب چونکہ وہ بالکل حجرہ بند کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن کتابوں میں منقول ہے جب تک وہ بند نہیں کیا گیا تھا تو ان راویوں کی دی ہوئی خبر، ان کی روایات کتابوں میں موجود ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کچی ہے اور اونٹ کے کوہان کے مشابہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور ایسے ہی آپ کے ساتھی حضرات شیخ ہیں اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے انہوں نے جنت البقیع میں بھی قبریں دیکھی ہیں کہ کیسی سادہ سی قبریں۔ اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میت کو نہیں لے جانا چاہیے، یہ خلاف اولا ہے، اور تدفین کے بعد میت کو نکال کر دوسرے شہر لے جانا تو بالکل جائز نہیں۔ قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر اتاریں، اور اتارنے والوں کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 آدمیوں نے قبر میں اتارا ہے، تو جتنے افراد کی ضرورت ہو اتنے افراد مل کر قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک قبر میں ایک کو ہی دفن کیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ایک قبر میں زیادہ افراد کی بھی تدفین کی جا سکتی ہے، اس میں جو سب سے افضل ہو اس کو آگے رکھا جائے، اس کے بعد دوسروں کو۔ ایک ہی قبر میں مرد و خواتین کی بھی تدفین کی جا سکتی ہے مجبوری میں، تو مردوں کو آگے، اس کے بعد نابالغ لڑکوں کو، اس کے بعد مستورات، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور قبر کی یعنی جب قبر پر مٹی ڈالنی ہے تو مٹی ڈالنے کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے جی؟ سرہانے کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے 3 جی لپ بھر کر ڈالی جائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھا جائے۔ اور قبر کے اندر میت کو، پوری میت کو قبلہ رخ کیا جائے، صرف چہرے کا قبلہ کی طرف رخ کر دینا کافی نہیں ہے، صرف چہرے کو قبلہ کی طرف کر دینا کافی، بلکہ پورے جسم کو قبلے کی طرف کیا جائے۔ جب تدفین کر دی جائے پھر اس کے بعد قبر کو کھولا نہ جائے، جب قبر کو ڈھانک دیا گیا ہے سلیب وغیرہ سے، کسی چیز سے، اب اس کے بعد کسی نے منہ دیکھنا ہے، اس کے لیے اب قبر کو کھولا نہ جائے۔ جب قبر بند ہو گئی ہے جی، اب اس کے اوپر کوئی بھی حالات شروع ہو گئے ہیں تو قبر کو پھر قبر کشائی نہ کی جائے۔ صرف 2 وجہ سے قبر کشائی کی اجازت ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسی زمین میں تدفین کی گئی ہے جو کسی اور کی ملک ہے
اور وہ آدمی اپنی زمین میں تدفین کرنے پر راضی نہیں ہے تو ایسی زبردستی کسی کی جگہ میں تدفین نہیں کی جا سکتی. کر دی گئی تو اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹائیں, اس کو یہاں سے منتقل کریں, تو اس کا حق ہے. اس صورت میں میت کو وہاں سے نکالنا, قبر کو کھولنا جائز ہے. اسی طرح دوسری صورت کہ کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا, کسی کی تھیلی گر گئی, بٹوا گر گیا, کوئی ایسی چیز رہ گئی. اب وہ ورثہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی مجھے میرا مال دیا جائے. اگر میت اتنا مال چھوڑ کر, اگر وہ آدمی اتنا مال چھوڑ کر فوت ہوا ہے کہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جا سکتا ہے تو ترکے میں سے دے دیا جائے, ورنہ اس کو کھول کر قبر کھول کر یعنی اس شخص کا مال اسے دے دیا جائے. یعنی کہ دو صورتیں بتائی نا, جس زمین میں تدفین کی گئی ہے وہ زمین والا راضی نہیں ہے, اور دوسری صورت کیا ہے, کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا. تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے میت کے ثابت قدم رہنے کی, تو تدفین کے بعد دعا کرنی چاہیے. اسی طرح تدفین کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا یہ بھی مستحب ہے. تھوڑی دیر ٹھہرنا, ذکر تلاوت دعا میں لگنا, خاص طور پر وہ حضرات جن کا میت کے ساتھ تعلق ہے انہیں تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے. اگر قبروں میں پانی چلا جاتا ہے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, قبر کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نکالنا ضروری پڑ جائے پانی کی صورت میں, وہ نوعیت دیکھ لی جائے اس موقع پر کیا صورتحال ہے, استاد طریق صورتحال کے مطابق علماء سے پوچھ لیا جائے. بہرحال قبر میں پانی آنے کی جیسے صحابہ کی بھی دوسری جگہ منتقلی ثابت ہے. اسی طرح قبر پر کتبہ وغیرہ لگانا, شناخت کے لیے کتبہ وغیرہ لگانا جائز ہے, شناخت کے لیے جائز ہے. البتہ کتبے پر قرآن شریف کی آیات نہ لکھی جائیں. اسی طرح میت کے لیے ایسے القابات, ایسی اس کی تعریف میں مبالغہ آرائی جن کا وہ حقدار نہیں تھا, جن کا اہل نہیں تھا, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. قبر پر چلنے سے, قبر پر بیٹھنے سے بھی روکا گیا ہے. اسی طرح قبرستان میں جا کر ہنسنا نہیں چاہیے, دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. عام طور پر تدفین میں تاخیر ہوتی ہے, میت کو قبر کے پاس لے جایا گیا, اب ٹولیاں بن کے اپنی گپ شپ شروع ہو گئی. یہ وقت گپ شپ کا اور غفلت کا وقت نہیں ہے, یہ وقت تو اپنی آخرت, اپنی قبر, اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. اور ہم قبرستان میں جا کر اگر کسی دنیاوی بات چیت میں مشغول ہوں تو یہ مناسب نہیں, اور ہنسنا تو اور زیادہ نقصان دہ. قبر بیٹھ جائے تو دوبارہ مٹی ڈالنا جائز ہے. عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے, عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. بعض فقہاء نے تو اس کو بالکل ناجائز لکھا, اور بعض فقہاء نے اتنی گنجائش دی ہے کہ بوڑھی عورت ہے اور وہ پردے کے ساتھ جائے گی اور وہاں جا کر روئے پیٹے گی نہیں, جزا فضا نہیں کرے گی, اور کوئی بناؤ سنگھار کر کے نہیں جائے گی. تو بہت ساری شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے بوڑھی عورتوں کو. تو بہتر یہ ہے کہ نہ جوان جائیں نہ بڑی عمر کی مستورات. قبرستان مستورات کو نہیں جانا چاہیے. ایک حدیث شریف میں تو قبرستان جانے والی مستورات پر لعنت آئی ہے. اس لیے مستورات کو قبرستان نہیں لے جانا چاہیے. کریں گے سارے ساتھ تین باتوں کام انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پچھلی صف میں زیادہ ثواب ہے, اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ پچھلی صف میں بھی زیادہ ثواب ہے, پہلی صف میں کم ہے, اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟